اب میں خود ہی اعلان کر دیتا ہوں، اجازت ہو تو میں خود ہی اعلان کر دیتا ہوں اس شخصیت کا کہ جن کو اللہ نے نسبت کی عزت سے بھی نوازا ہے، نسب کی عزت سے بھی نوازا ہے، جن کو اللہ نے علم بھی عطا کیا ہے، اور جن کو اللہ نے علم کے ساتھ ساتھ معاملہ فہمی کی دولت بھی عطا فرمائی ہے، اور جن کا علم اب تجربے کی دنیا سے گزر کر اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ ان کے جذبات پر بھی حکمتوں کا پہرا رہتا ہے۔ وہ بات نہیں کرتے جس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں، کھانا زیادہ کھا لیا ساتھ الٹی آ گئی، یہ اتنا ہی کھاتے ہیں جو ہضم ہوتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ادھر مطالعہ کیا ادھر میک پہ آ گئے کہ آج آلہ تے کڈو نہ تے کل دے 3 گھنٹے واسطے پھر کوشش کریں گے، بندہ مسلسل جاگے ہو نہیں مت ماری جاندی ہے۔ یہ وہ نہیں ہے، انہوں نے اللہ کے فضل سے جو پڑھا اور جو پڑھایا، غوث پاک کے لنگر نے اس پر وہ برکتیں ڈالی ہیں۔ جب یہ گرجتے ہیں تو جو موتی عطا کرتے ہیں ان میں بیک وقت عظمت صحابہ پہ بھی پہرا ہوتا ہے، عظمت اہل بیت پہ بھی پہرا ہوتا ہے، اور افکار اہل سنت پہ بھی پہرا ہوتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں نعرہ ایسا لگے، پتہ چلے ایک عظیم مناظر کی دعوت پر ایک عظیم شہزادہ خاندان رسول اور عظیم مناظر جلوہ گر ہوا ہے تو حضرت کے چاہنے والوں نے استقبال کر کے حق میزبانی ادا کیا ہے۔ نعرہ تکبیر! اے جڑے حضرات کرسیاں تے بیٹھے ہو نا، اگر کرسی تے بیٹھ کے شریعت نعرے دی اجازت دے تو اسی بھی لا لو۔ اور مسئلہ ہے نا غیر شرعی کام تے کوئی کرنا ہی نہیں نا، اگر شریعت اجازت دے تو اسی بھی سارے لا لو۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! نعرہ تحقیق! نعرہ تحقیق! نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! عظمت و شان اہل بیت! عظمت و شان خاتون جنت! عظمت و شان ملکہ قیامت! عظمت و شان جگر گوشہ مصطفیٰ! عظمت و شان ام الحسنین! عظمت و شان ملکہ کونین! عظمت و شان شہزادی رسول! فیضان امیر ملت! سارے اچھی نعرہ لو، فیضان امیر ملت! فیضان امیر ملت! فکر امام احمد رضا! فیضان امام احمد رضا! حجت الاسلام حضرت علامہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی! بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم،
منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثناء حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ والسلام کے بعد معزز محترم حاضرین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ، آج کا یہ جلسہ حضرت سیدہ کائنات سیدہ طیبہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علی ابیہا و علیہا آپ کی یاد میں حضرت العلام مولانا محمد سعید احمد صاحب اسد مناظر اور محقق اسلام ان کے انتظام میں منعقد ہے حضرت میر الملت الحاج صاحبزادہ الحافظ القاری پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی مدظلہ کی قیادت میں علماء کرام سادات اعظام کی ایک بڑی جماعت حضرت کی دعوت پر یہاں موجود ہے، آ کر بھی حاضر ہے۔ مولانا علامہ صاحبزادہ پیر سید حبیب الحق شاہ صاحب مدظلہ، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال چشتی صاحب مدظلہ، اور فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے عالم دین حضرت علامہ مولانا حامد سرفراز صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ آپ نے مسئلہ بھی سن لیا ہے اور عظمت فضائل بھی سن لیے ہیں، میں بھی حاضر ہوں تو اصول سعادت برکت کے لیے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جن ذوات مقدسہ کو اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ نے عزت دی ہے اور ان کا تزکیہ فرمایا، ان کو اس دنیا میں مغفرت کی سند دی اور جنت کی بشارت دی، اور یہ باتیں نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ ان کا احترام، ان کی عزت ہر مسلمان پر لازم و واجب ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا فیصلہ قیامت کے روز ہوگا، اعمال تولیں گے پھر بات بنے گی، پتہ چلے گا یہ کیسے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جل شانہ
کہ من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ جو شخص جہنم سے بچ گیا اور جنت میں پہنچا وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کا فیصلہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن۔ لیکن جن کا فیصلہ جیتے جی اسی زندگی میں ہو گیا کہ یہ جنتی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جنتی کے لوگوں کی حد تک تو کوئی چنتی تو نہیں کر سکتا۔ کیا جملہ ہے، سبحان اللہ۔ جس کو امید بھی ہو نا کہ مجھے جنت مل جائے گی، کیا جملہ ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہاں بھی ہمارے نہایت مخلص علماء کرام صحابہ پاک اور اہل بیت پاک کو دو جماعتوں کی صورت میں ذکر کرتے ہیں۔ یہ ادنا سا طالب علم 40 سال سے اس بات پر زور دے رہا ہے کہ دو جماعتیں کر کے ان کا ذکر ہی نہ کرو۔ کیوں؟ بہت اچھا۔ اس لیے کہ حضرت سیدہ پاک جتنی بڑی سیدہ ہے نا اہل بیت کی، اتنی ہی بڑی سیدہ صحابہ کی بھی ہیں اور صحابیہ بھی ہیں۔ غور فرمائیے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات والسابقون السابقون اولئک هم المقربون۔ سبقت والے تو سبقت والے ہیں، اور جو سبقت والے ہیں وہی تو سب سے زیادہ خدا کے مقرب ہیں، قریبی ہیں۔ سبقت والوں میں آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ سبقت والے ہیں سیدنا و مولانا ابو بکر الصدیق، سبقت والی ہیں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین، سبقت والے ہیں حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم۔ کوئی صاحب علم مجھے بتا سکتا ہے کہ ان سابقون الاولون میں سیدہ کائنات شامل نہیں ہے؟ تو پھر مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے کعبہ شریف کے سین میں اللہ کے حبیب کی گردن پر جو کدر ایک بدبخت گستاخ نے ڈالا تھا اس کو اتارنے والی کون تھی؟ احادیث شریفہ کی روشنی میں دیکھیے تو سیدہ خاتون جنت۔ اور شیب ابی طالب میں 3 سال اس گھاٹی میں مکے والوں کے سوشل بائیکاٹ کا نشانہ بنتے ہوئے جو لوگ بنو ہاشم اس گھاٹی میں موجود تھے، کیا سیدہ خاتون جنت 3 سال تک محصور نہیں رہی؟ تو سابقون الاولون پھر کون ہے؟ کون سا شرف ہے، کون سا مجد ہے، کون سی بزرگی ہے، کون سا انعام ہے جو اس ذات شریفہ کو حاصل نہیں ہے؟ آپ کس تقسیم پر بات کر رہے ہیں؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جناب فلاں کے حق میں کوئی فرق آتا ہے؟ حق میں فرق نہیں آتا، کوئی فرق نہیں آتا۔ جنتی ہیں، بلکہ جنتی تو بہت ہو سکتے ہیں مومن مسلمان، یہ وہ ہیں کہ جنتیں جن کے لیے تیار کی گئیں۔ یعنی غور فرمائیں، یہ جنتوں کے لیے تیار نہیں کیا گئے، جنتیں ان کے لیے تیار کی گئیں۔ قرآن پاک کے لفظ غور سے سنو، اعد لہم جنات، ایک جنت بھی نہیں، جنات، ساری جنتیں ان کے لیے تیار ہوئی ہیں۔ اب کوئی بھی شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا ترجمہ دیکھ لو،
اعد لہم، یہ جن کا ذکر ہے نا، ہم ضمیر کا مرجع یہی ہے، سابقون الاولون. اور صرف یہ نہیں، احسان کے ساتھ جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی مصداق ہے. یعنی یہ اہتمام جو جنتوں کا کیا گیا نا، یہ تو ان کو جو پیچھے چل پڑے رب نے اس کے لیے بھی اہتمام کیا ہے جنتوں. اور آپ کہیں گے اچھا ان کے لیے تیار ہوئی، ہمارے لیے تیار نہیں ہوئی. نہیں، آپ بھی جائیں گے جنت میں، ہر مومن جائے گا. لیکن یاد رکھنا، جب بارات کہیں جاتی ہے نا، کھانا 300 آدمی کو پکتا ہے، مگر پکتا صرف ایک کے لیے. غور کرو، آپ 300 کے 300 حاجی صاحب، مولوی صاحب، پیر صاحب، شیخ صاحب، بٹ صاحب، ڈار صاحب، سب کو لے جائیے دروازے پر اور کہے جی اتنے معزز ہیں فیصل آباد کے، یہ سب کھڑے ہیں. اگلے کہیں جی آپ معزز ہیں، وہ بھی تو دکھاؤ کہ جس کے ساتھ آئے ہو. ہم نے کوئی 2 براتیں بلائی ہوئی ہیں، ایک آپ کی اور ایک لاڑے کی. کھانا 300 بندہ کا پکا ہے، مگر پکا ایک کے صدقے میں. وہ نہیں ہوگا تو آپ سب تشریف لے جائیے، کھانا کھلے گا ہی نہیں جب تک وہ نظر نہیں آئے گا. اب آپ کو سمجھ آئی کہ اعد لہم جنات کا کیا فرق ہے. آپ کو بھی ملے گا کھانا، مگر اعد لہم جنات ملے گا سیدہ طیبہ طاہرہ کا صدقہ. وہ سیدہ ہے نا، سیدہ ایسی ہوتی ہے، سیدہ ایسی، نساء اہل الجنہ کی سیدہ، نساء المومنین کی سیدہ، نساء العالمین کی سیدہ. ہاں، ایک مولوی صاحب نے مجھے کہا یہ تو حضرت مریم کی شان ہے علیہ السلام. اللہ فرماتا ہے ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. سیدہ نساء العالمین تو حضرت مریم ہے. حدیث صحیح میں رسول پاک نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو فرمایا کہ عالمین کی عورتوں کی یہ بھی سردار ہے، سیدہ ہے. تو ایک صحابی جو سن رہے تھے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ تو قرآن شریف میں آیا ہے کہ سیدہ نساء العالمین حضرت مریم ہے. فرمایا ہاں، وہ بھی سیدہ نساء العالمین ہے. اپنے زمانے میں جتنے بھی عالم ہوں، ان سب عالموں میں جتنے بھی عورتیں ہوں، سب کے سردار ہیں وہ. اور محمد رسول اللہ کے عہد میں سیدہ نساء العالمین، ان کی بیٹی خاتون جنت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا ہے. باقاعدہ ان لفظوں کے ساتھ حدیث مبارکہ میں تصریح موجود ہے. گرامی قدر حضرات، کہاں لوگ عجیب عجیب باتیں سنا رہے ہیں. میں نے کہا اہل سنت و جماعت کا تو یہ طریقہ ہی نہیں. ان کا نام لینے والا جنت میں حضور کے درجے میں چلا جاتا ہے. جامع ترمذی اٹھا کے دیکھو، من احب هذین یعنی الحسن والحسین اباہما و امہما کان معی فی درجتی فی الجنہ. جو حسنین سے محبت کرتا ہے، ان کے باپ سے علی بولا شیر خدا سے محبت کرتا ہے، ان کی ماں سے عقیدت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، وہ میرے ساتھ، حضور فرمایا معی، میرے ساتھ کب؟ قیامت کے دن میرے ساتھ، میرے درجے میں، جنت میں میرے ساتھ جائے گا. یہ نہیں فرمائے کہ فاطمہ میرے ساتھ میرے درجے میں، نہ، فاطمہ سے عقیدت رکھنے والا. تو میں آپ سے اب یہ نہیں کہوں گا کہ آپ زور سے سبحان اللہ کہیں یا نعرہ لگائیں. مفتی صاحب بہت زور لگائے، ٹھیک ہے، کما کو آپ نہیں بولے.
نہیں زبان لیکن اس لیے نہیں بولے کہ آپ نے ہمیں اہتمام سے بلایا نہیں، واہ ہم آئے ہیں صرف علامہ اسد صاحب سے دعوت کھانے، داؤد خان تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ دعوت کھانے آ گئے ہیں، اب کیا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ ہم تو جلوس نکال دیتے ہیں سننے والے کا، جی ہاں، تو کچھ نہیں کہیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اب ہم آپ سے کیسے بولوں، انہوں نے بولا ہے آپ کے سامنے کہ فرق بتانے آئے، واہ جو لوگ فرق بتانے آتے ہیں وہ بیچارے بھی ہوتے ہیں، واہ واہ کہاں ناز دکھا سکتے ہیں وہ، یہ نیاز کا کام ہے جو ہم نے ذمہ لے لیا ہے، اس لیے ناز نہیں، نیاز ہی چل، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان خاتون جنت، عظمت و شان ملکہ قیامت، عظمت و شان جگر گوشہ مصطفیٰ، عظمت و شان سیدہ کائنات مناظر اسلام علامہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی۔ بندے خدا جب پتہ چل گیا نا، کیا پتہ چل گیا؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے، اللہ فرمائے اللہ ان سے راضی، کن سے؟ اے سبقت والوں سے، اللہ راضی ہے، اور ہم کون ہیں جو غصے میں بات کریں، منہ چڑھا چڑھا کے بات کریں، جب یوں تھا تو تم تھا، چپ، تم کون ہو؟ کون ہو؟ کون ہو؟ سبحان اللہ، تو کون ہے؟ کون ہے تو؟ ہمارے پنجابی میں کہتے انو گنو، انو منو آخر مینو بھی بچ گنو، تو کون ہے؟ واہ واہ ہے منہ چڑھا چڑھا کے بات کر رہے ہو۔ میں نے کہا دیکھو، ایک ہوتے ہیں گاؤں کے مالک اور دوسرے ہوتے ہیں ان کے یا مزیرے یا ان کے کام والے، ٹھیک ہے، اور ان کے ہم پلہ مالک اگر کوئی ہونا تو کبھی کبھی ان کے درمیان کوئی بات بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو ان کے نوکر ہوں گے وہ ان کے نوکروں سے بھی بات چھوڑ دیں گے، کیوں؟ ان کے مالک بات نہیں کرتے، ہم بھی نہیں کرتے، مفتی صاحب کیا خوب ہے، کیا خوب ہے، ٹھیک ہے، خود ہی دو سگے بھائی ہیں، ایک ان کے نوکری میں کوئی نوکری میں، نوکری کی بنیاد پر وہ بولتے نہیں، آپس میں بھائی نہیں بول رہے، کیوں؟ کہ آج کل مالک نہیں بول رہے، ہم بھی نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے، بہت اچھے، ہم بھی نہیں بولیں گے، اور آج صبح اٹھ کے پچھلے 3 ماہ سے جو دو بھائی آپس میں بول نہیں رہے وہ بول پڑے، سبب کوئی بھی نہیں بولنے کا، کوئی سبب نہیں، نہ کسی نے معافی مانگی، نہ کچھ دوسرے کو منایا، کچھ بھی نہیں، بھائی ہنس کے ملے، آئیے ملیے، انہوں نے کہا کمال ہو گئی، کوئی سبب نہیں، انہوں نے کہا سبب کیا؟ لڑنے کا کوئی سبب تھا؟ ہماری تو لڑائی نہیں، لڑائی اگر مال کی ہو تو ہم لڑ پڑے، آج سن لیا کہ صلح ہے تو ہماری ویسے ہی صلح ہے، بات سمجھو نا، اوے ہم تو ہیں اللہ کے بندے، اللہ کے بندے، اللہ کے رسول کے امتی، جب پتہ چل گیا کہ اللہ تو خدیجہ سے بھی راضی ہے، فاطمہ الزہرا سے بھی راضی ہے، تو جب رب رسول راضی ہماری کیسی ناراضگی؟ لوگ ہمیں مشورہ دیتے، ہمیں مشورے دیتے، عظمت و شان خاتون جنت، عظمت و شان ملکہ قیامت، عظمت و شان شہزادی رسول، لوگ ہمیں، فیصل آباد بڑا شہر ہے بھائی،
یہاں پہ ایک مولوی صاحب ہوا کرتے تھے، فوت ہو گئے بیچارے، داڑھی نہیں تھی، مونچھیں پورے منہ پہ رکھے ہوئی تھی. اچھا سبحان اللہ. وہ دنیا کو کہتے پھرتے تھے صدیق سے ہمارا بڑا اختلاف ہے اور ہم نہیں مانیں گے. تو میں ان کو یہی کہتا تھا، میں کہ بابا اللہ تو راضی ہے اس سے، تو ہمیں کیا کہتے ہیں؟ اللہ راضی ہے، اللہ کے رسول راضی. میں نے پڑھا ہے حدیث پاک میں رسول پاک نے مخاطب کر کے فرمایا ایھا الناس عارفوا ذالک، لوگوں پہچانو انا راض لابی بکر، میں محمد راضی ہوں ابو بکر سے. اب ہے کسی کی جرت کہ اللہ بھی راضی ہو؟ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ تیری بیعت کر رہے ہیں، یہ تیری بیعت کر رہے ہیں بیعت رضوان، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ان سب مومنین سے اللہ راضی. راضی خبر آ گئی نا؟ راضی ہے. یہ ایف آئی آر کٹا رہے ہیں ان پر. یہ جی مولوی اسماعیل صاحب ہیں، ساری عمر ایف آئی آر لے کے پھرتے رہے. یہاں سے جاتے تھے وہ، رتی جی مسجد ہے نا یہاں ان کی، پہلے سرخ رنگ ہوتا تھا، اب پتہ نہیں کون سا رکھ لیا ہوگا. یہیں سے جاتے تھے وہ، یہ باتیں کر. میں کہا غلط ہے مولوی صاحب، غلط. اللہ راضی بندے راضی، اللہ راضی بندے راضی. اب کوئی ایف آئی آر کٹا رہا ہے خطا کی سیدہ پاک پر. میں کہا شرم کرو، اللہ راضی، رسول راضی، ہم سب راضی. ہم سب راضی. تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ کیا پندی کا شوربہ؟ تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ کہتے جی مجھے پوچھتے ہی نہیں ہو کہ بھیا کیس تھی، تو کیا بلا ہے؟ کن کی بات ہے نا؟ تو کرنے اول کا بندہ ہے، خیر القرون کا بندہ ہے. کیا بات؟ مسئلہ سمجھو، اپنا قد دیکھو، حیثیت دیکھو. واہ حیثیت دیکھو. تو خیر القرون سے تیرے ہاتھ میں جنتی ہونے کی سند ہے، بلکہ نرے جنتی نہیں، وہ کہ جن کے لیے جنتیں تیار ہوئی ہیں. اس کو عام چٹکلا نہیں سمجھو، یہ بڑا اہتمام ہے اس کے بیان میں قرآن کو. یہ وہی ہے کہ تیار ان کے لیے ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جن کے لیے تیار ہوئی سوسائٹی میں تم داخلے کا ابھی تک امیدوار ہو، سنے جمیل تارک دے 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 دے. یہ عمر پالن پوری صاحب دعا کریں گے، ابے دے دے. حاجی عبدالوہاب دعا کرے گا، ابے دے دے. تو میں نے کہا ان کی برابری کرتے ہو، تو ابھی دے 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 کر رہا ہے، اور ان کو لکھ کے دی گئی کہ یہ تیار ہی آپ کے لیے ہوئی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان خاتون جنت، مناظر اسلام. یہاں بڑی بڑی حاجی شخصیتیں جناب دعا کے لیے چلیں گے رائے منڈ، کیوں جنت مانگیں گے، رو رو کے جنت مانگیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے مانگو، تمہارا کام ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ مانگے یہ بیچارہ، اور کیا کرے، مانگو. لیکن پہلے یہ بھی معلوم کر کہ ہے کن کی، تیار کن کے لیے ہوئی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کرم فرمایا کہ حضرت عمر سے کہتے ہیں عمر میں آج رات جنت میں تیرے محل دیکھ کے آیا ہوں.
بڑا سونا مال ہے تیرا. میرا دل کیا کہ تیرے مال کے اندر داخل ہو کے دیکھوں. پھر تیری غیرت یاد آئی. تیری غیرت یاد آئی تو میں داخل نہیں ہوا. چیخیں نکل گئی حضرت عمر کی. عرض کرنے کی یا رسول اللہ میں غیرت ایک کملی والے ہو میں اور غیرت اور یہ غیرت کروں آپ سے. آپ ہی تو ہو جو عمر جیسے کے لیے جنت کے محل کو ضامن بنے ہوئے. آپ ہی تو ہو. یہ وہ لوگ تھے جنہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے اور کیا بنا دیے گئے ہیں اور کس کی نظر کرم سے بنے ہیں. ان کا یہی انداز. رو رو کے کہتے یا رسول اللہ محل ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا خدیجہ جنت میں تیرا مقام بھی میں دیکھ کے آیا. سیدہ زہرا سے نہیں فرمایا کہ تیرا مقام دیکھ کے آیا. یہ نہیں فرمایا. امی جان سے ان کے امی جان سے فرمایا تیرا خدیجہ بہت سفید موتیوں کا محل تیرا دیکھ کے آیا. تیرا بڑا مقام ہے. میرا رب تجھے سلام بھی بھیجتا ہے. ابھی جبریل آیا کہتے خدیجہ کو سلام کہو. کہو نا سبحان اللہ. اور ڈاڈی ہو کہہ چھڑو جی آئی گئے ہیں تو آنکھ چھڑو یار. اب فیصل آباد وہ پہلے والا تو نہیں ہے نا. اب بڑا ماشاءاللہ آباد ہو گیا سارا. کلر شلر نہیں رہا اتنا. ٹھیک ہے. میں دیکھتا ہوں سرسبز و شاداب ہے ہر طرف. تو اب کیسی یبوست, اب کیسی نحوست, ب کیسی سستی, اب کیسی کاہلی. ہاں اور جاگو. کیا ہو گیا آپ کو؟ اب قریب آ گئے. اب فیصل آباد قریب ہو گیا لاہور سے. تھوڑے سے وقت میں داتا صاحب سے چلو تو جناب یہاں پہنچ جاتے ہیں. اچھا تقریر تو کرنی نہیں اور ہمیں دورہ پھر تقریر کا پڑ جائے گا اس لیے نہیں کرنی. تقریر نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اور جو کر رہے ہیں وہ منہ والی زبان سے نہیں دل کی زبان سے. اور سنو بھی ذرا دل کے کانوں سے. آپ خیال فرماؤ سید زہرا پاک سے نہیں فرمایا کہ تیرا مقام جنت میں تیرا مال دیکھا. حضرت خدیجہ الکبریٰ سرکار سے سیدہ پاک سے یہ فرما دیا خدیجہ سفید موتیوں کا محل تیرا میں دیکھ کے آیا. اور عمر پاک آپ کو بھی آپ کا محل دیکھا. بڑا خوبصورت محل ہے آپ کا جنت. سیدہ سے نہیں فرمایا. کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ تو جو اپنے محل میں جائے گی تو میرے محل میں کون رہے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان سیدہ زہرا، عظمت و شان سیدہ زہرا، حضرت خطیب الاسلام. بابا شادی بابا 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 سلامت رہو. واہ شادی بابا. ہر ایک مکان کو ہے مکی سے شرف حسن. بابا بابا میرا محل تیرے بغیر کیا تیرے بابا کا دل لگ جائے گا تیرے بغیر؟ تیری شان یہ ہے کہ تو سیدہ ہے جنت کی. سیدہ ہے. سیدہ کا ترجمہ ہی ملکہ کر رہے ہیں نا. تو سیدہ ہے. اور ایسی سیدہ نہیں کہ آپ ہی سیدہ. تیرے ہی دونوں بیٹے جنتی جوانوں کے سردار بھی ہیں. یعنی تو دو بادشاہ جنت کے بادشاہوں کی ماں بھی ہے. سمجھ آ رہی نا؟ اور یہ بھی جامع ترمذی. اب ہمیں کوئی تانا دے گا جی آپ رافضیوں سے فلانے سے. میں نے کہا رافضی تو ہمارے سائے سے بھی ڈرتے ہیں. پگلے
تو رافضی بنائے گا، تیرے ساتھ کون بیٹھا ہے، تیرے ساتھ کون بیٹھا ہے؟ میں نے کہا میرے ساتھ بیٹھے ہیں جن کے ساتھ بیٹھنا شرف ہے۔ کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ جناب آپ خادم بن گئے ان کے، وہ تو جناب یہ ہیں وہ ہیں۔ میں نے کہا کیا بک بک کر رہے ہو، وہ کون ہے؟ ان کے لیے کہتے ہو؟ ان کا دادا 1925 میں متحدہ ہندوستان میں جو سنیوں کی پہلی تنظیم بنی اس کے وہ مرکزی صدر بنے۔ یہ نئے لوگ ہیں، ان کی پہچان کوئی نہیں کہ آپ سے کو پوچھے جی آپ کا بابا جان کون ہے، کہ نہیں آپ نہیں جانتے، نہیں اس دن آپ نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ بیٹھے وہ کون ہے، نہیں آپ نہیں جانتے۔ ان کہ یار اتنے مجہول ہے کون؟ نہیں آپ نہیں جانتے۔ کوئی حافظ ہے نہیں، مولوی ہے نہیں، پیر ہے نہیں، سید ہے نہیں، تو ہیں کیا؟ تو کرما آیا یہ بندے ایسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ ضرور ایسا ہو تو بندہ تبھی پہچانا جاتا، نہیں، مفتی صاحب پہچانے جاتے۔ پچھلے 40 سال جو اہل سنت و جماعت سب محفلے میں جانتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے، جانتے ہیں نا؟ تو غلامی ہے جس کی قبول ہو جاتی ہے، پہچان بھی دیتے ہیں، نام بھی دیتے ہیں، پہچان بھی دیتے ہیں، مقام بھی دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان آل رسول۔ آپ بھٹک رہے ہو، آل رسول، آپ اصل دروازے سے بھٹک رہے ہو۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار نے اسی لیے تو فرمایا نا کہ آپ، کیا شعر ہے کہ ٹھوکریں جگ کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا۔ یہ فاضل بریلوی کمال کرتے ہیں، لوگ دماغ سر کے دماغ کی بات کرتے ہیں، وہ دل کے عقل کی بات کرتے ہیں۔ دل کو جو عقل دے خدا، یہ تو نہیں فرمایا دماغ میں جو مکھ ڈالے خدا، یہ نہیں فرمایا، دل کو جو عقل دے خدا۔ اس کا مطلب ہے زہرا بطول کی اور ان کے بابا کی، ابا جان کی شان صرف مکھ سے نہیں سمجھی جاتی، دل میں عقل ہو تو سمجھی جاتی۔ فیضان امام احمد رضا، فکر امام احمد رضا۔ دوستو یہی تو ہمیں بدنام کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں وائز لوگ ہیں یہ کیا جانے، وائز لوگ ہیں یہ کیا جانے۔ یہ تانا ہم نے کئی لوگوں سے سنا، ایک اور صاحب بھی اب نہیں رہے کہا کرتے تھے یہ وائز کیا جانے۔ میں نے کہا آپ وائزوں کو کیا جانے۔ میں گئے مولوی صاحب آپ وائزوں کو کیا جانے، تو کہتے پھر کر رہے ہو نا وائز کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جب حضور کے خاندان کی شان اور عظمت کی بات آئے نا تو یائزوں کا فاعل خود اللہ بن جاتا ہے۔ یہ میں فیصل آباد میں تقریر کر رہا ہوں جو گھنٹہ گھر ہے درسوں کا بھی، تو سمجھو بھی نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وعظہ یائزو اور یائزو کو ملا ہو، یہ اللہ ہو، یہ جو رفیع حالت ہے کس لیے ہے؟ اس یائزو کا فاعل کون ہے؟ بولو نا اللہ، تو سب بولو نا، کوئی شرمیت نہیں پڑے ہوئے، میں تو طالب علمی اکثر سمجھ رہا تو یائزو کو ملا ہو، اللہ تمہیں واز کرتا ہے، تمہیں نصیحت کرتا ہے، یا اللہ اللہ ہے تو، آج یہ یائزو کا فاعل بن گیا ہے تو۔ یہ ایک طور کلام ہے، آج بنا، آپ اس کو حادث معنی میں نہیں لینا، واعظ ضرور ہیں،
اس سے انکار نہیں، لیکن بات جانتے ہیں کہ کس حد میں ہونی ہے. وہ تجدد حدوث کا معنی نہیں پایا جاتا ذات قدیم. یہ طور کلام ہے. ٹھیک ہے، سنو، یہ یعظکم اللہ کیوں واعظ ہو گئے جی؟ اللہ جی یہ کیا؟ فرمایا بات ہے میرے حبیب کے گھر کی، تو میں نہیں کروں گا بات تو کون کرے گا؟ وہ شان میری بیان کرے تو اس کے گھر پہ بات آئے تو میں ہی شان بیان کروں گا. میں کروں گا اور کون کرے گا؟ تو کیا کی بات جی؟ آپ کے میدان میں بتایا ہے علی والوں نے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. سبحان سبحان. سنو قرآن سن لو، یعظکم اللہ. اچھا اب یہ نوٹ تو آیا نا کہ واعظ بھی کوئی شے ہوتا ہے. یہ تو ایسے ذکر کرتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، میں نے کہا کاش تمہیں واعظ کرنا ہی آ جاتا، پھر تو ان کا نام منہ چڑھا کے نہ لیتا. واعظ بڑا جانتا ہوتا ہے بے شک کہ موضوع میں کتنی نزاکت ہے، کتنی لطافت ہے، حساسیت کتنی ہے، حسن کتنا ہے، کمال کتنا. اسلوب بیان جانتا ہے، وہ تقاضۂ کلام جانتا ہے، تقاضۂ مقتضی الحال بھی جانتا ہے. واعظ اگر مختصر معنی میں پڑا ہوا ہو، علم بیان و بدیع معانی کے قواعد جانتا ہو، تمہیں کیا پتا کہ بات کیسے کی جاتی ہے؟ یہ منہ چڑھانے کا مقام ہے. ان پہ منہ چڑھا کے بات کرنے والے ابو لہب ہو جاتے ہیں. تمہیں کیا پتا پگلے؟ تمہیں پتا نہیں کس کو چھیڑ بیٹھا ہے؟ حسینی ہوں، میری کرب و بلا تک بات پہنچی گئی. جان چھوٹنے والی ہے کسی کی ایسے؟ مولا نے کرم کیا تو نسلہ نو بھی اوڑ جان گے. سبحان اللہ. یعظکم اللہ ہو، کیا بات ہے؟ اے میرے مالک یہ کیا بات ہے؟ فرمایا ان تعودوا لمثلہ، ان تعودوا لمثلہ ابدا. یہ کیا بات کر رہے ہو آپس میں؟ میرے حبیب کے گھر کی بات کرتے ہو، اور بات کیا کرتے ہو؟ سن لیتے ہو بات کرتے نہیں، سن لیتے ہو بات. جب میرے حبیب کے گھر کی کوئی بات کرے نامناسب تو تم سن لیتے ہو، کر لیتے ہو نہیں، سن لیتے ہو. تو کئی لوگ سوچیں گے ہاں جی سن لیتے ہیں، آپ بھی کہیں گے ہاں جی سن لیتے ہیں. کیوں؟ کہ شاید کوئی اچھی بات کر دیں. میں نے کہا اچھا منہ ہو تو اچھی بات ہو نا. بڈاووں سے بھی کبھی اچھی بات کی توقع ہوتی ہے، اچھی بات کر دیں. تمہیں شوق ہے کہ میرے حبیب کے گھر والوں کے لیے کوئی بات نامناسب کر رہا ہے اور تمہیں شوق ہے سننے کا. یہ میری تقریر نہیں سننا، سمجھنا، یہ میں قرآن عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے؟ لولا اذ سمعتموہ قلتم، کیا اچھا ہوتا ان نتکلم بہذا، تمہارے کانوں میں بات آتی یہ نامناسب بات کر رہا ہے، حبیب کے گھر والوں کے لیے نامناسب بات کر رہا ہے، تو کیا کرتے تم؟ اس سے کہتے، سنتے ہی کہہ دیتے کہ بھائی مت کرو ایسی بات. سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ تم بہت بڑا بہتان لگا رہے ہو، ایسی بات مت کرو. اور یہ کہہ کر، یعنی سن کے بھی چپ نہ کیا کرو، فوراً کہہ دو، سوچو بھی نہیں. کیا بات، کیا بات، واہ. سوچو نہیں اس پر، شاید ٹھیک ہو، شاید
ٹھیک ہو، مولوی بڑا ہے شاید ٹھیک ہو، یہ لوگ صاحبزادے ہیں، سیدوں کی اولاد ہیں، پڑھائی کے وقت پتہ نہیں ایبسینٹ تھے، کیا بات، واہ، تو محنتی بچے ہیں، تنظیم المدارس فرسٹ ڈویژن میں پاس کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا یہ فرسٹ ڈویژن اور سیکنڈ ڈویژن نہیں دیکھو، یہ دیکھو کہ بات کس کے بارے میں کر رہے ہیں. واہ 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 واہ، کس کے بارے میں کر رہے ہیں؟ کس کے بارے میں کر رہے ہیں؟ واہ، تم ان کے علم کی وجہ سے ان کی باتیں سننے لگے ہو. تو علم سے کیا کوئی انہوں نے ایٹم بم بنا لیا ہے؟ واہ، کیا کیا انہوں نے؟ علم سے کیا کیا انہوں نے؟ جی رہ گیا قرآنی علم. تو جس کو صرف قرآن پاک کا ترجمہ معلوم ہو نا، واہ، صرف ترجمہ، وہ بھی نبی کے گھر والوں کے بارے میں بات کرنا تو دور کی بات، کوئی نامناسب بات سننے کو تیار نہیں، غور نہیں کریں. سبحان اللہ. قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم. سنتے ہی فوراً کہے کہ ہم بات کریں گے بھی نہیں، بات سنیں بھی نہیں، یہ تو جھوٹ ہے بھی، بہت اچھا، یہ بہتان ہے بھائی، بہت اچھا، بہت بڑا بہتان ہے. بہت بڑا بہتان ہے. سبحان اللہ. آپ سمجھ آ رہی نا؟ حفظوں کو تو سمجھ آ رہی، میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں. میں ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں ہوں. واہ، ڈاکٹروں سے، ان ایسے ڈاکٹروں سے اللہ بچائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ بے شک. یہ ورس نمبر 65 چیپٹر نمبر، میں کہ دند سام ہوئے اپنے کو جیا چیپٹر دا کچھ لگتا. واہ، ڈاکٹروں کی حالت دیکھو. ہم آیتیں پڑھتے کہ رسول اللہ پاک کی شان آیتوں کے نمبر بتانا نہیں، نمبر بتانے بدعت ہے. یہ ہے بدعت، سن لو سارے، یہ بدعت ہے. الاشرف دواخانے والوں سے بھی کہتا ہوں یہ ہے بدعت. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا واہ 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 واہ. اگر تسی سر تواڈے پلے پیندی نہیں پئی گل یار. قاسمی اینڈ کمپنی سے بھی کہتا ہوں یہ ہے بدعت. حضور نے کبھی نمبر نہیں بتایا، واہ نمبر ذکر نہیں. حضور کی شان ہی نہیں نمبر بتانا. واہ، کیوں؟ حضور کی شان ہے یتلو علیہم آیاتہ، قرآن پڑھ کے سنانا. چیپٹر نمبر بلانا، چیپٹر نمبر بلانا. میں کہ تیرے منہ دیکھ بڑا، اللہ 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 اللہ. دیوے اتے دیوا، اتے چاچا کھیوا. کیا ہے تو اے، لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم. آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے طرز سے پڑھتا ہوں، ورنہ جس شہر میں قاری محمد افضال جیسے خوش گلو خطیب ہوں وہاں کیا طرز سے پڑھوں میں. لیکن ہم پیر یعقوب شاہ کے چھوٹے بھائی ہیں، تو سیدوں کا پیر شبیر شاہ صاحب کہتے تھے سید خوش گلو ہو تو شبیر شاہ بن جاتا ہے، اور گرڑ گلا ہو تو یعقوب شاہ پھر بھی بن جاتا ہے. واہ جی واہ، واہ جی واہ. ہمارے بھائی تھے اور پیار سے ایسی باتیں کرتے تھے. واہ، سبحان اللہ. اچھا، یہ آیت ہے پہلی، اور اس کا کوئی کھینچ تان کہ اگر میں نے نکالا ہو، یہ علماء کرام تو یہ جانتے ہیں، قرآنی علوم کو جاننے والے بزرگ ہیں. سید صاحب حبیب اللہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، مولانا اسد صاحب بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل نبی پاک کے اہل بیت کے لیے یہ بات ہو رہی، اور خاص طور پر جو قافلہ سالار ہیں اس آیت میں جن کے لیے بات ہو رہی ہے وہ سیدہ طیبہ عائشہ ہے. ہاں، یہ اس آیت اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ایک تو سننی نہیں، بات سننی نہیں، سن کے غور نہیں کرنا، فوراً کہنا جھوٹ ہے. اب بات کرنا امکان کی، کوئی تو کہہ دے اور یارو نئی اصول فقہ تو نہیں لکھ رہا میں، نہ علم کلام نیا لکھ رہا ہوں، قرآن بول رہا ہوں. یا اللہ جی یہ حکم کیوں فرماتے ہو کہ سوچو بھی نہیں،
بات کرو بھی نہیں، بات سنو بھی نہیں. جب امکان ہے، کیونکہ معصوم تو نہیں ہے، تو پھر کیوں نہ سوچیں، پھر کیوں نہ سوچ لیں. فرمایا نہیں، کیوں اب بھی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ جب بعد از انبیاء معصوم کوئی نہیں تو اتنی ریسٹرکشنز کس لیے؟ امکان ہے تو سن لینے دو، امکان ہے تو بول لینے دو. نہیں سمجھ آ رہی ہے تو پھر اسی یار تھوڑے کچھ لگنے آئی تے نہ ساڈے نال کرو. جب امکان ہے تو بات کر لو، امکان ہے تو بات کرنے دو، امکان ہے تو بات ایسی سننے دو. امکان ہے نا؟ بے شک. نہیں سمجھ آ رہی آپ؟ یہ امکان کا ہی روڑا سنتے ہو نا. اور پھر کوئی ٹویٹ چاڑ دیتا ہے کیا کہ عرفان شاہ تو ایسی دھمکیاں مارتا ہے، ڈائلاگ مارتا ہے، تڑیاں دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے. تحقیق کی بات کر. میں نے کہا تو کر تحقیق کی، میں کر رہا ہوں تحقیق کی. امکان ہے تو فوراً کیوں کہتا ہے بات نہ یہ کہو اے مسلمانوں، اگر تم نے سن لی ایسی بات تو کیوں نہ کہا تم نے کہ ہم تو نہیں کرتے ایسی بات. بلکہ پاک ذات ہے رب کی، ھذا بہتان نظیم. تو یا اللہ پاک ذات تیری ہے نا، تو ان کے بارے میں بہتان کوئی نہ باندھے. یہ کیا مطلب ہوا؟ فرمایا جب میں سبحان ہوں اور سبحان پہرے لگا کے کھڑا ہو ان کے لیے، سبحان پہرے لگا کے کھڑا ہو. او سنیو، سبحان کے پہرے میں ہے قبلہ، سبحان کے پہرے میں ہے، سبحان کے پہرے میں ہے. ورنہ سبحان کا یہ مقام ہے کہ بات ان کی ہو رہی ہے، وہ اپنی بات کرتا ہے سبحان. فرمایا میں ہوں نا سبحان. کہا تو سبحان ہے، فرمایا تو سبحان کے پہرے میں ہے نا. تو بہتان کا کیسے سوچ لیا تم نے؟ امکان کی بات شروع کر دی، امکان کی بات شروع کر دی. میں نے سید المعصومین، خاتم المعصومین، قائد المرسلین، سید النبیین، ان کے لیے زوجہ، ان کے لیے زوجہ ان کی امی نہیں چنتی، دنیا میں ہے نہیں. خالہ نہیں چنتی کہ ہے نہیں، بابا نہیں چنتا کہ ہے نہیں، دادا نہیں چنتا کیوں ہے نہیں. عائشہ چنی معصوم کے لیے، غیر معصومہ چنی، لیکن اس کمال کے ساتھ غیر معصومہ ہو، معصوم سننا. سید المعصومین کی زوجہ، زوجہ کس کو کہتے ہیں؟ جوڑا. اور بابا نہ چنے، ابا نہ چنے، اماں نہ چنے، ان کے رشتے میں کسی میرج بیورے کا کوئی دخل نہیں. تیسرا بندن چن کون رہا؟ بلکہ میں تقریر کرنے نہیں آیا، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ حضور کے نکاحوں میں تو رب نکاح خان نے بھی کو آنے نہیں دیتا. سوچو آپ پہنچ گئے اس آیت پر یا نہیں پہنچے؟ بے شک پہنچ گئے جناب، پہنچ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کیا کس کا؟ حضرت زینب سے محمد رسول اللہ کا نکاح کس نے کیا؟ بولو نا، اگر قرآن آتا ہے تو بولو. آئی سمجھ جناب میں کہاں سے بول رہا؟ حضرت زینب سے کسی نے پوچھا آپ کا نکاح خان کون ہے؟ فرمایا عائشہ صدیقہ سے پوچھو ان کا نکاح خان کون ہے. حضرت خدیجہ پاک وہ تو وصال فرما چکی تھی اس وقت، لیکن پتہ ہے دنیا کو ان کے نکاح خان کون ہے. اچھا، لیکن
یہ رنگ بھی قدرت نے دکھایا، یہ بھی قدرت نے رنگ دکھایا. کیا کہ ہے سیدہ زینب سے نکاح حضور کا، اور نکاح خان کون ہے؟ زبجنا کا ہا، زبجنا کا ہا. اے محمد تجھ سے نکاح اس کا، ہا کا مرجع زینب، کا کا مرجع حضور، نا کا مرجع ہم. وہ ہم کون ہیں؟ زینب سے محمد کا نکاح کس نے کیا؟ فرمایا رب نے کیا. کچھ سمجھ آئی اس گھر کی؟ حضرت عائشہ کی بات ہو رہی ہے، وہ زوجہ ہیں حضور کی، تو زوجہ غیر معصومہ ہے، زوج معصوم ہے، تو رشتہ ہم پلہ ہوا. نہیں سمجھ آئی؟ ہم پلہ کیسے ہوا؟ ہم پلہ کیسے ہوا؟ یہ غیر معصومہ، وہ معصوم. فرمایا اس کی فکر نہ کر حبیب، اس کی فکر نہ کر. کیوں؟ اس لیے کہ تیرے لیے قاعدہ ہم نے یہ بنا لیا، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. کہتے باتیں کرتے ہیں، مولوی صاحب بات کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں. کرنے دو، کرنے دو، بات کرنے دو. کیوں؟ بات کرنے نہیں کریں گے تو پکڑے کیسے جائیں گے؟ باتوں سے کیا فرق پڑتا ہے عقل مندوں کو؟ اولئک مبرؤون مما یقولون، وہ جو کچھ کہتے ہیں یہ تو اس سے مبرہ ہے. جو کچھ کہتے ہیں وہ یہ مبرہ لوگ ہیں. مبرہ سمجھو نا، یہ بری ہیں، خطاؤں سے بری ہیں. امکان ہو بھی تو خطاؤں سے بری، ورنہ مبرؤن کیوں کہہ رہا ہے؟ جب امکان موجود ہے تو مبرؤن کا کیا مطلب ہے؟ جب امکان موجود ہے قبلہ. بے شک. اب کچھ سمجھ آئی کہ پڑھایا کچھ اور تھا، اس خبیث نے سمجھا کچھ اور. اب سمجھ آئی آپ کو؟ سنیوں کا بادشاہ، سنیوں کا بادشاہ. پڑھایا کچھ اور تھا، سمجھا کچھ اور. اس کا مطلب ہے جو فطور دماغ میں لے کے قرآن پڑھے نا، اما الذین فی قلوبہم مرض، تو قرآن بھی ہدایت نہیں دیتا، فزادتہم رجسا الی رجسہم. پڑھتے قرآن ہیں، بڑھتا رجس ہے. کیوں کہ دل میں مرض لے کر. اگر پیارے مصطفیٰ کے خاندان کی عظمت دل میں نہیں ہے تو رجس بڑھے گا. کیوں کہ وہ رجس سے پاک ہیں. تو جو رجس سے پاک ہیں، رجس سے اپنا سینہ، پیٹ، قلب صاف کر کے جب سمجھنا شروع کرے گا تو پھر پاکوں کے مقام کی تمہیں سمجھ آئے گی. رجس والے کا کیا کام کہ ان طیب و طاہر و اطہر و مطہر. یہ امکان والی بات جو ہے نا سمیٹ رہا ہوں میں قرآن کی روشنی میں، اور سمٹ گئی. کیوں کہ ابھی نہ چھیڑ ملنگا. کیا بات ہے، واہ جی واہ، کیا بات ہے، واہ. کیوں ایسے کرتا ہے؟ واہ. تمہیں جو سمجھایا تھا کہ بچے ہو، بچے ہی بنے رہو، بچے بنے رہو. اور سادات کے گھر کے تو بچے بھی انشاءاللہ کچے نہیں ہوتے. یہ علی اصغر نے بتا دیا تھا کہ بچہ ہوں پر کچا نہیں ہوں.
تمہیں پتہ نہیں ابھی اس کرانے کا. خدا کے بندو اگر فیصلہ آباد والوں پوری باس امکان کی سمجھ نہیں نہ آئی ابھی بھی. بڑی جناب آئیے کہ امکان ہے پر سوچو نہ, امکان ہے پر بولو نہ, امکان ہے. اچھا تو یہ ہے کہ سنو بھی نہ. میں آپ کو کوئی ہیپناٹائز نہیں کر رہا, میسمرائز نہیں کر رہا. یہ شہر بھرا ہے فیصل آباد اور صاحب توفیق لوگ ہو. اپنے گھروں میں ترجمہ ہوگا قرآن کا, جس کا مرضی اٹھا کے دیکھ لو. جو بات کہہ رہا ہوں اگر ایسی نہ نکلی تو خط لکھ دینا. ہمارے علامہ علیہ بخش صاحب ایک ہوتے تھے ملتان کے, استادوں نے فرمایا علیہ بخشا غور نال تقریر سن, کل میں مر جانا ہے. مولانا محمد نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد, فرمایا علیہ بخشا کل مر گئے تو پھر یہ مقام کون سمجھائے گا. کہنے لگے جی کچھ تے جیو گے کیا, اگر اتنے پھنس گئے تو تھوڑے در خط لکھ دے سا. سمجھ آئے استاد جی کون سا آج ہی مر رہے ہو, کالی داڑھی ہے, پرانے وقت کی بات ہے. تو آپ تھوڑے در خط لکھ دے سا. خط لکھنے کے لیے بھی استاد سے بنا کے رکھنی ضروری ہوتی ہے. شالا ایڈا بھی کملا کوئی نہ ہو جائے او دے واسطے کوئی دعائے خیر کرنے تو بھی جائے. کیا بات, کیا بات, کیا بات. او کملے داندا سمجھ, سمجھنا کملے داندا سمجھ اس بات کو. ایسے جو جن سے ملا کے رکھنے کا رب نے حکم دیا ہے نا, آپ کو پتہ ہے یہ بھی قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے میرے قرآن ان بندوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ قرآن میں آتا ہے یُدِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَهْدِی بِهِ کَثِیرًا. آگے کبھی آپ نے غور کیا کہ کن کو نہیں ہدایت دیتا قرآن؟ مَا یُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِینَ. تو فاسقین کون ہیں جی؟ الَّذِینَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِیثَاقِهِ. دانت ذرا خراب ہیں ورنہ قاری صاحب کو غصہ نہیں کریں. یہاں کے قاری بھی مشہور ہیں کہ سا کا ان کو مخرج نہیں آتا. میں نے کہا مخرج آتا ہے بِسَاقِهِ وَيَخْضَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. قرآن ان لوگوں کو ہدایت, ذرا نوٹ کرنا, میں کہیں سے آیت لے کر ویسے فٹ نہیں کر رہا, انطباق دیکھنا. قرآن ان کو ہدایت نہیں دیتا جو ان سے تعلق توڑتے ہیں جن سے تعلق جوڑنے کا میں نے حکم دے رکھا ہے. ان کو قرآن بھی ہدایت نہیں دیتا. یہ بڑی لمبی چوڑی منزل نہیں ہے جہاں پہ جا کے سورہ صافات شروع ہو جائے اور حافظ دا بھی سر بہ جائے, یا سورہ جاسیہ شروع ہو جائے نا. یہ بالکل پہلی آیتیں ہیں نا. تو اب آپ کو سمجھ آئی. ماں باپ سے تعلق توڑنا نہیں, پیر استاد سے تعلق توڑنا نہیں, مرشد سے تعلق توڑنا نہیں, دعا دینے والے سے تعلق توڑنا نہیں. تو جو توڑ بیٹھے اسے تو قرآن بھی ہدایت نہیں دیتا. ترجمہ خود دیکھ لینا, میرے پہ نہیں رہنا, جاگ دے رہنا تو ساڑھے تے نہ رہنا. ترجمہ خود دیکھ لینا, اور رہو گے ساڑھے تے تو انشاءاللہ دغا نہیں کریں گے. اس وقت ہے کہ دغے آرہن دی اولاد نہیں ہے. آدھے نے مت اوہ بلے دا بلہ نہ ہوئے تے متھے تے پھلی تے گئی نہیں نا. دغا نہیں کریں گے. لیکن پھر بھی آپ کو دعوت دیتے ہیں, اپنے قرآن پاس گھر میں رکھا ہو اگر تو ترجمہ دیکھ لینا, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ بدبختی شروع کب ہوتی ہے. جب جو دعائیں کرنے والے ہوں ان کی آنکھوں میں کوئی بچہ آنسو لے آئے نا. سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ بڑی بات. اس وقت بدبختی کے دروازے کھل جاتے. بے شک. سمجھو یہ صرف کسی ایک سے نہیں کر رہا, آپ کو بھی واز کر رہا. وہ دروازے کبھی بند نہ کرا لینا جن دروازوں سے خیر کی
دعائیں آتی ہوں، ہمیشہ ٹھنڈی ہوائیں آتی ہوں، سب کو کہہ رہا ہوں اے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ سلجھ جائے گا بے شک بے شک یا اونجی موک جائے گا، واہ سمجھو کیوں کہ ہمیشہ رہنے والے اہل سنت و جماعت ہیں۔ باقی دیکھ لو یہ سب یہ فصلی بٹیرے سمجھ لو، بٹیرے تو خیر بڑے لذیذ ہوتے ہیں، یہ تو مینڈک ہے اللہ 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 جی ہاں، کیا بات ٹران 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 سبحان اللہ بارش کی موسم ابھی پیڑا جو ہوتا ہے نا ٹران ٹران وہ ختم نہیں ہوتا کہ پچھلے چھوٹے ٹران ٹران کیا کرے کیا بھائی یہ نسل ایک ہی ہے تو سب یہی کریں گے؟ بات لمبی ہو گئی اور ہو جاتی ہے، اسی لیے ہم احتراز کرتے ہیں، اعتراض نہیں کرتے، احتراز کرتے کہ بات شروع ہو جائے گی تو پھر ہمارا محبت علی کوٹ مومن والا نعت خان بھی پڑھتا تھا کہ بھنی ہوئی تانی اور مایا نہیں مکدائے لمبی کاڑی، بھنی ہوئی تانی اور بھنی ہوئی ان تے پنڈی بٹیاں تے پھالیا تو اور سمجھے ہی کوئی نہیں، بھنی سمجھ دی گیلی بجی بجی تانی مایا نہیں مکدائے لمبی کاڑی، ٹھیک ہے سونیوں تقریر پھر سے تقریر پھر سے کس نے توڑا دل ہمارا، یہ کہانی پھر سے اس دور میں تو عزت سادات بھی گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس دور میں تو عزت کی آزاد ہوئی۔ دوستو میں ذرا امکان پر بات کر رہا ہوں، لوگوں کو بڑا ناز ہے نا جی کہ امکان ہے، یہ امکان ہے، میں نے کہا چپ کر رہے، امکان ہے، رب کہتا ہے چپ کر رہے، یہ معصوم نہیں ہے تو مالکہ کیوں چپ کراتا ہے، مولوی کو بولنے دے، میں نے کہا جسے ایمان چاہیے وہ نہیں بول سکتا، جسے ایمان چاہیے واہ جسے ایمان چاہیے وہ نہیں کہے گا، واہ سمجھ گئے ہو نا؟ کیا بات، اب دوسرا امکان کے ساتھ ایک بات کرنے لگا، ذرا دل لگا کے سنا اور تبصرہ نہیں کروں گا۔ مولانا بیٹھے ہیں سامنے، یہی شاکر صاحب ہیں، علامہ غلام مصطفیٰ شاکر صاحب، مجھے دیکھتے ہیں تو مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے لگے گا منتظم آدمی ہے تو غصہ کرے گا کہ شاہ جی آپ تو پہلے کہتے تھے کہ تقریر کرنی نہیں ہیں، اب کیا ہو رہا ہے؟ تو سائیاں پتہ ہے نا کہ جب سونے دی گل شروع ہو جائے تو چپ رہے ہی نہیں جاتا، چپ کر، چپ پھر کون کرے، پھر چپ کون کرے، بہرحال چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ صبح بڑے بھائی صاحب وہ بھی بڑے تکڑے ہیں، ڈر بھی لگتا ہے ان سے، تو ناراض ہوں گے، اس لیے ایک بات کہہ جاتا ہوں کیونکہ فیصل آباد والوں سے پیار بھی تو ہے، ہذہ بداعتنا ردت الینا، او فیصل آبادیو یہ شرف آپ کا رہے گا کہ ہم جیسوں نے بھی یہ خیرات یہ سوغات اسی شہر میں لیٹی ہوئی ایک ہستی سے لی، یہ تمہیں شرف رہے گا، اے شہر محبوب کے شہر کے بسنے والوں یہ سلام ہم آپ کو کرتے رہیں گے، ہذہ بداعتنا ردت الینا، ہماری سوغات ہم ہی کو، جھنگ بازار میں لیٹے ایک بزرگ کی قبر کہتی ہوگی او عرفانیہ ہماری سوغات ہم ہی کو، تو پھر آپ کی سوغات ضرورت پڑ گئی نا دینے کی، آپ بھی تو برداشت نہیں کرتے تھے نا کسی گستاخ کو، تو ہم کیسے کر لیں گے، ہم نے تو استاد ناراض نہیں کر رکھے نا، تو جب راضی رکھے ہیں تو بابا جی یہ سوغات ہے آپ نے بھی لی،
اور یہ سوغات ذکر کر رہے ہیں. سن لو، یہ آخری بات ہے، اب تبصرہ نہیں کروں گا. حدیث شریف سیاستہ میں موجود. ایک عورت آئی حضور کے پاس، انصاریہ، انصاریہ ہے، اہل مدینہ سے. نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، ہم جب سو جاتی ہیں تو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، اور کوئی ایسا ویسا خواب دیکھتی ہیں، اور صبح کو اٹھیں تو خواب کا کچھ اثر اپنے کپڑے پر محسوس کریں، تو ایسی صورت میں کیا عورت پر غسل واجب ہے؟ میرے خیال میں آپ کو سمجھ آئی گئی. بے شک. اب میں تبلیغی جماعت کو تو ہوں نہیں کہ اس پر پھر کے پھر تقریر کروں، نہیں کروں گا. سبحان اللہ. ہو گئی ہو گئی. بات، سمجھ آ گئی آپ؟ آ گئی نا؟ آگے جناب آگے. سارا ملک دھوتیاں فیصلہ آباد سے ہی لے جاتا ہے، آپ کو سمجھ آنی چاہیے. سبحان اللہ. بہت اچھے. اب تو آئی نا؟ جی بالکل جناب. رات کو سو جائے، کپڑے پر اثر دیکھ لے، اور کوئی چیز یاد نہ ہو تو کپڑے پر اثر دیکھ لے. مسئلے کی بات ہے، لیکن مسئلہ بھی ہم طارق جمیل کی لت دوہرا کے نہیں کریں گے. بس جب جتنا سمجھانا ضروری ہے سمجھا دی. باقی اللہ حیا میں رکھے. مائیں ہیں، بہنیں ہیں، آوازیں سپیکروں کی دور جاتی ہیں، لیکن ہے مسئلہ. ان اللہ لا یستحی، تو یہ مسئلہ ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں. کہہ دیا ہے نا، تبصرہ نہیں کرنا. اب جو لفظ سمجھنے والا ہے اس پر غور کرنا. یہ انصاریہ ہیں، اور جہاں تک میں سمجھا ہوں یہ حضرت انس کی جو والدہ ہیں وہی پوچھ رہی. پوچھا کیا؟ بتا دیا. یہ اٹھ کے چلی گئی، مسئلہ پوچھ لیا، چلی گئی. یہ گھر کس کا تھا؟ ذرا غور کرنا. یعنی جس حجرے میں اللہ کے رسول تشریف فرمائے، حجرہ کس کو دیا ہوا تھا؟ حضرت ام سلمہ کو. یہ ام سلمہ کا کام. یہ خاص باتیں ہوتی ہیں جو حضرت عائشہ والے میں بھی ہوتی ہیں، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ بیت ام سلمہ میں خاص باتیں جو اہل بیت کے بارے میں وہ کیوں ہوتی ہیں. تو مجھے میرے بزرگوں نے بتایا. ایک دن میں نے پوچھ لیا، جی خاص موضوع پر جو باتیں آتی ہیں تو ام سلمہ سے کیوں ہوتی ہیں، ہماری ماں سے، یا انہی کے حصے میں کیوں آئیں؟ فرمایا بتانے والا جانتا تھا کہ جب اس کی ضرورت پڑے گی تو زندہ صرف ام سلمہ ہی ہوگی. کیا بات، کیا بات. بہت اچھا. اور نالائق صحیح پتر تے حافظ الحدیث دئیاں نا. کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات. اس کا مطلب ہے کہ یہ تو وہ بیان کرنے والے اس علام الغیوب کے وہ نمائندے ہیں کہ جو یہ بھی جانتے ہیں کہ مسئلے بیان کرنے کی جب ضرورت پڑے گی تو میرا سننے والا اس وقت ہوگا کہ نہیں ہوگا، لہذا وہ بات اسے ہی بتائے. دیکھو نا کیا کیا باتیں ہیں. اب بات سے بات نکل آتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق کو لوگ کہتے ہیں خلیفہ اول نہیں ہیں. میں نے کہا 2 سال نہ بنتے تو پھر بن سکتے ہی نہیں تھے. اسی لیے فرمایا میرے بعد اس کی اقتداء کرنا. کیوں؟ کہ پھر اقتداء کا وقت ہی نہیں ملے گا، اس کے پاس ٹائم ہی تھوڑا ہے. کیا بات، کیا علی چوتھے بھی ہو گئے تو حرج کوئی نہیں. کیوں؟ جب تک نہیں بنیں گے تب تک موجود رہیں گے. واہ واہ واہ. بے شک. بہت خوب. سمجھ آ رہی؟ بہت خوب. سمجھنا اتنا مشکل نہیں، پر نیت تو ہو کسی کی سمجھنے کی. بہت اچھا. سنو، یہ بیت ام سلمہ کی بات ہے. امی جی ہمارے مومنوں کی ماں کی. آپ مومن ہو، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ماں کی بات ہو رہی ہے، عظمتوں کی بات ہے. سبحان اللہ. امکان موجود ہے، اب بھی نوٹ کرو. حدیث چیک کرنا چاہو تو جاؤ کر لو جا کے. نمبر، سیریل نمبر بھی بتا دوں گا آپ کو. واہ. ہاں، یہ نئی بدعت انہوں نے دارالسلام والوں نے نکالی ہے، لیکن اس میں یہ تھوڑی گنجائش یہ ہے کہ اب نمبر جب لگا دیے لاکھوں میں
تو آسانی ہو جاتی ہے۔ اب سنو، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی یا رسول اللہ اس انصاریہ نے کیا پوچھا؟ میں تم نے سن لیا نا، کیا پوچھا؟ تیرے سامنے ہی پوچھا، میں نے بیان کر دیا۔ یا رسول اللہ اب ذرا سمجھنا بات، ایسا بھی ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں ہوتا ہے تو پوچھ رہی ہے نا۔ یا رسول اللہ مجھے قسم ہے آپ کے رب کی، ہم عورتیں صاحب اولاد ہیں، صاحب اولاد ہیں۔ حضرت ام سلمہ صاحب اولاد تھیں، پہلے سے شادی شدہ تھی نا، حبیب علیہ السلام کے عقد میں آنے سے پہلے شادی شدہ تھیں، ٹھیک ہے، صاحب اولاد بھی تھیں۔ یا رسول اللہ رب کی قسم ہے، آپ کے رب کی قسم ہے، ہمارے ساتھ تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ امکان ہے، غیر معصومہ ہے۔ اور اگلی بات اگر کھول دوں نا، کئی راتیں آپ کو اتنی خوشبو آئے گی کہ سو نہیں پاؤ گے۔ کیا کہ وہ عورت جو پہلے شادی شدہ ہو، بچوں والی بھی ہو، تو یہ حالت اس کی کب سے ہوئی کہ خواب میں بھی وہ پاک رہتی ہے، خواب بھی ایسا نہیں دیکھتی۔ یہ ڈاکٹر لوگ تو بڑے میچ کر اور توڑ کر، یعنی بخیل طبیعتیں ہیں نا خاندان نبوت کے لیے، تو بڑے دین کر رہے ہیں کہ نہیں، یوں نہیں، ان کا ارادہ نہیں، ان کے اس کے بات کو گناہ نہیں کرتے۔ میں نے کہا نامناسب لفظ ہے، مت بول، گناہ منانے والی بات نہ کر۔ اب یہ تو جاگ بھی نہیں رہی، بھائی سوتے پر کیا چارج ہے، تو سو رہا ہے۔ تو ام سلمہ کیا فرماتی ہے؟ ایسا ہوتا نہیں، ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا، ہم نے کبھی خواب نہیں دیکھا۔ عورتیں ہیں، چھوٹی نہیں، جوان ہیں، پہلے شادی شدہ بھی رہی، بچوں والی بھی ہیں۔ اب ذرا محدثین اس کو کھنگال کر مجھے بتائیں کہ جس نے کبھی بعد میں بھی محبوب کی زوجہ بننا تھا، رب نے اس کو بھی نہ صرف جاگتے پاک رکھا بلکہ اس کے خواب بھی پاک فرما، امکان بھی موجود ہے۔ عظمت و شان امہات المومنین، عظمت و شان امہات المومنین، عظمت و شان اہل بیت اطہار۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ امکان موجود ہے، غیر معصوم ہے۔ ملا جلدی کر لی تم نے عجلت کر لی، یار مر تو جانے دیتے ہمیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے تو فتویٰ نہیں لکھا اس وقت تک جب تک حماد ابن ابی سلیمان دنیا میں رہے، امام نے تو قلم بھی نہیں پکڑا۔ تمہیں جلدی ہے، مر جانے دو، کنارے پر لگے ہیں، چھوٹ جائے گی تیری جان، اللہ آپ کو سلامت رکھے جاتا۔ لیکن اتنی بھی جلدی کیا؟ بچے ابھی پیار میں کیا رکھا ہے؟ ابھی آپ کی عمر کیا ہے؟ ابھی پیار میں کیا رکھا ہے؟ جاؤ کھیلو، یہ لو جھنجھنا، ابھی جھنجھنا کھیلنے کی تیری عمر ہے، اور تو سوڑا پہل کے، اس سوڑ کا فائدہ نہیں، فاؤل کھیلنے کی اجازت نہیں۔ آپ گوجرا بھی کبھی آپ کے نام سے ہی پہچانا جاتا تھا نا، فیصل آباد گوجرا، تو یہ سارے ہاکی والے تو گوجرے کے ٹوپے کے ہی ہیں نا۔ میں ان کو جماعت کراتا رہا ہوں کراچی میں، ہاں میرے سارے واقف ہیں۔ کھیل میں بھی فیصل آباد والے جانتے ہیں کہ جتنا بھی طاقتور ہو، فاؤل کھیلنا جائز نہیں، فاؤل کھیلنا جائز نہیں۔
بلڈی بوائے کیا بات ہے. آر یو پلینگ فاؤل کک آؤٹ ہو جاؤ یلو کارڈ دیا جائے گا کھیلنے کے قابل نہیں ہو کیوں فاؤل کھیل رہے قاعدے سے کھیلو ہر کھیل کا کوئی قاعدہ ہے بہت اچھے. شان اہل بیت میں فاؤل کھیلنے والا کھلاڑی نہیں چلے گا شان صحابہ میں بھی فاؤل کھیلنے والا نہیں چلے گا جاؤ منظور الحسن سے پوچھ لو منظور جونیئر سے پوچھ لو رشید الحسن سے پوچھ لو واہ کیا بات. حسن سردار سے پوچھ لو آپ کہو گے یہ کیا بات ہے میں نے کہا صرف اتنا ہی پوچھنا ہے نا کہ فاؤل کھیلنا جائز ہے اور اب والے تو سارے میچ ہی بیچ دیتے ہیں پہلے فکسنگ کر لیتے ہیں یہی شک ہمیں بھی ہے کہ کوئی ہے جس نے مروڑ رکھی ہے چابیاں کیا بات ہے کیا بات ہے. بالکل صحیح صحیح پہنچے جناب صحیح پہنچے. بات سمجھ رہے ہو نا جی بے شک. ہاں دوستو ان کو فرما دیا اب آخری بات ختم اب تبصرہ نہیں علامہ شاکر معاف کر اب تبصرہ نہیں ٹھیک ہے جناب تبصرہ نہیں اب یہ کوئی میں مقابلہ نہیں کراؤں گا میں نوکر ہوں مقابلہ نہیں کراؤں گا لیکن ایک قرآن سے اشارہ دوں گا اگر سمجھ گئے تو آپ کی قسمت نہ سمجھے تو میں بغیر رکے آگے گزر جاؤں گا یہ سیدہ ام سلمہ پاک ہوں مومنوں کی ماں یہ امی عائشہ ہوں مومنوں کی ماں یا سیدہ حفصہ ہوں مومنوں کی ماں سنی حنفی بریلوی سید ہوں واہ 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 واہ. اب یہ بھی اس کھاتے میں نہ ڈالنا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا یہ قرآن کہہ رہا ہے منصب خاص موقع خاص عزت خاص سب کچھ خاص لیکن حبیب عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خير منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان طلقكن اللہ اکبر کیا بات. ان طلقكن آ گئی سمجھ بے شک اگر آ گئی تو ترجمہ بھی نہیں کرتا بے شک بے شک. ایک اف ابھی موجود ہے ان اللہ کا کن اور ماضی معنی انگریزی میں جیسے اف اگر سبحان اللہ. ٹھیک ہے بے شک ایک اف ہے ایک کالے دل والا آج کپڑوں کا ذکر نہیں کرتا ہائے 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 کیا بات کیا. کالے دل والا کہتے ہو کالے کپڑوں والا نہیں کہتے. ایک مائی صاحب ہے دعا دینے والی مائی ہے میری تو سوٹ بھی سلا کے لے آئی میں نے کہا اماں میرے پوزیشن کا پتہ ہے ان کا پترا اور جے کوئی آکھی تو پالیں گا واہ آج بیبے دے آنکھیں بھی پالے کیا میں بات. نے کہا اماں چھڑ پھر لیا پالا کیا پارا. نہ سلایا ہے نہ خریدا ہے سلا کے خود لائی کہا بیبے دے آنکھ دے پالے پترا میں کہا اماں کوئی کچھ سوچے گا پہن لیتا ہوں. ایک مرید آیا میرے ساتھ ہی آیا ابھی خدا وعدہ الا شریک قسم ہے میں نے نہیں کہا تھا لیکن پتہ نہیں دل کیسے گواہ ہو جاتے ہیں. سیدہ خاتون جنت کے نام والی ٹوپی آج ہی لائے کہتے مرشد آج ہی پہن کے جا. یہ دیکھو ٹوپی لوگ کہتے ہیں نا یہ نام مار کے کیسے بن جاتے ہیں اے تم نیت تو دکھا کے دیکھو. کیا بات ہے کیا بات ہے. نیت تو دکھا کے دیکھو. سید یہ پہن کے جاؤ اپنے ہاتھوں سے سی کے لایا بچہ اور سیدہ پاک کا نام لکھ کے آیا. واہ میں نے کہا یہ تو پھر سارے کرم ہے
جو آپ خود بخود ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بے شک. دیکھو یہ نام لکھا کے نا. اچھا اب آپ یار بات ختم ہے. آپ کہو گے کہ یہ تو بڑا مولانا عنایت اللہ صاحب کی روح آ گئی ہے. وہی 1.5 گھنٹے کی بات 6 گھنٹے میں کرتے تھے. میری جان تھے وہ. میں بچپن سے ان کا لوٹا اٹھا کے رکھتا. کیا بات. میرے والد کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مخدوم بن کے نہ جانا, خادم بن کے جانا. میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کا لوٹا بھرا ہے, کئی بار بھرا, اور بہت اچھا. تقریر بھی 3 گھنٹے سنی ہے, اور پھر جھڑکیاں بھی کھائی. وہ آیت تھوڑی سی خود پڑھتے تھے, اگلے حافظ سے پڑھواتے تھے. اور بولو حافظہ, وہ پتہ نہیں اگلے میں سوٹا بھی مارن سکتے. اللہ ان کے درجے بلند فرمائے. ماں سنبھالا ان نے, آج بھی یاد کرتے ہیں ان کو, اور پیار سے یاد کرتے ہیں. سنیو, صرف ایک جملہ بولوں گا. کہا تھا نا تبصرہ نہیں کروں گا. ایک اف ہے ابھی اس میں. عائشہ آپ سب کچھ ہو, سب کچھ. حفصہ سب کچھ ہو. ام سلمہ سب مقام ہے آپ کے. ٹھیک ہے, ابھی زیادہ حضرت بھائیوں, ہم آپ کو معصومہ نہیں ان کو کہہ رہے, لیکن سب کچھ کہہ رہے ہیں. معصومہ نہیں کہہ رہے, اور شان دکھا رہے ہیں کہ معصوم کی زوجہ ہو نا, جوڑا, معصومہ نہ بھی ہو تو کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا. کیا بات. اچھا, لیکن لطف کی بات کہ ابھی ایک ان ہے. بہت اچھا. ان ہے, ایک ان ہے. اگر سمجھ رہے ہو نا, ان طلقکنا, اگر حبیب چھوڑ دے تم کو, واہ واہ کیا بات. تو میرے حبیب کو کوئی کمی نہیں. میں تم سے بہتر, خیرم من کننا. تو ایک شیعہ مجھے کہنے لگا کہ تم کہتے ہو یہ سب سے بہتر تھی, قرآن کہتے ہیں ان سے بھی بہتر ہیں. کیوں کہ اگر ان کو حبیب چھوڑ دیں گے تو ہم ان سے بھی بہتر ان کو دے دیں گے, تو اس کا مطلب بہتر تو ہے. میں نے کہا شیعہ جی, آپ کے پلے دوانی نہیں, پلے نہیں دیلا تے کر دی میلا. نور شاہ ولی دا میلہ دیکھنا ہوئے نا, تو ایڈا بوجھا بھرے ہوئے تو تامی ویلا ہو جاندہ, جلیبیاں کھا دیا. میں نے کہا شیعہ صاحب پنگا نہ لو, ڈاؤن ٹاک, اور چپ ہوئے. کیوں؟ ان سے بہتر کوئی نہیں تھی, ہوتی تو رب اسے لاتا. اب کیوں کہہ رہا ہے خیرم من کننا؟ اس لیے کہہ رہا ہے حبیب جسے چھوڑ دے. کیا بات. چھوڑنا شرط ہے. اگر حبیب چھوڑ دے تو پھر وہ چھوڑے ہوئے تو سب بہتر ہو جاتے ہیں, نہ چھوڑے تو اس سے بہتر کوئی نہیں. فرق سمجھو, اور ان کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ تم سمجھتے ہو یہ رافضی ہو گئے, رافضی کو ساتھ بیٹھتے ہیں. میں نے کہا بچے ہوش کر. جن درختوں کے گھنے سائے تمہیں آرام دیں, ان درختوں کی جڑیں انسان بن کاٹا نہ کر. واہ 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 کیا بات. ہم خود کو بھی معصوم نہیں سمجھتے کہ غلطی ہم سے نہیں ہو سکتی ہے, بے شک. پر جب تک ہوئی نہیں نا تو جلدی نہ کرنا. تیرے کون رشتہ دار ہیں سادات؟ ہمارے لیے ایک کیس آزمائش کا ہوتا ہے. ہاں ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں, خاندان ہیں پورے. اس آزمائش میں جو 62 سال ہم نے گزار لیے, اے شمع تجھ پہ رات یہ بھاری ہے, جس طرح ہم نے تمام عمر گزاری ہے اس طرح تو ہونی سوڑا پہ گی. تمہیں کیا پتا کہ قوم کتنے وزن لے کر بھی عقیدے پر قائم ہے. بے شک. دوستو ایک ان ہے نا, بے شک.
یہاں تو ان ہے نا، رشتہ ایسا ہے کہ ان طلقہ کننا وہ چھوڑ دیں تو پھر یہ بات تو نہیں رہے گی نا خیرم من کننا، پھر آ سکتی ہیں، لیکن فاطمہ تو وہ ہے جس کے ساتھ ان بھی کوئی نہیں۔ اب کیا میں بولوں، کیا بولوں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ قابل نہیں کر رہا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان خاتون جنت، عظمت و شان ملکہ قیامت، عظمت و شان سیدہ کائنات، شیر اسلام، شیر اہل سنت، علامہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی، جگر گوشہ حافظ الحدیث۔ اور احتیاط بتاؤں آپ کو، آپ تو بے احتیاط ہو رہے ہیں، ویسے ہی بے احتیاط ہو رہے ہو، آپ سے نہیں بات کر رہا، کچھ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اوروں کو بھی سمجھاتا ہوں کہ ابھی بھی یار گھڑی وہ نہیں آئی جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ بازا ہر آنچ ہستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، اور این درگاہ ماں، یہ میرے رسول کی درگاہ ہے، این درگاہ ماں، درگاہ نومیدی نیس، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا بازا بازا۔ علامہ شاکر معاف کرنا، ایک تو یہاں ان کوئی نہیں، اگر کوئی نہیں، فاطمہ تو میرا جگر ہے، انما فاطمہ تو بدعۃ منی، اور دوسری ان بتاؤں، آپ کہو گے کہ آپ کوئی اور ان ہے چھوڑ رہے ہو، میں نے کہا ہاں ہے، ایک اور بھی ان ہے، وہ کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، ان اتقیتن، یہ بھی ان ہے، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ قاری منظور احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی روح سے معذرت کے ساتھ، قاری صاحب اب پہنچے ہیں جب دانت نہیں رہے، معاف کرنا۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اے نبی کی ازواج تمہاری مثل کوئی نہیں، کیوں کہ تمہاری اضافت میرے نبی سے ہے، میرے نساء النبی یہ کہا نا، یا نساء النبی، ٹھیک ہے، جب تمہاری اضافت ہو گئی نبی کی طرف، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں، تم بے مثل ہو، تم بے مثل ہو، مولوی جی امکان ہے پر بے مثل ہے۔ آپ کو تو معصومہ کے ادھر شاید بات ہی عام سی نظر آتی ہے کہ جب معصومہ نہ ہوں تو پھر کوئی بات ہے ہم بات کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں، میں کر سکتے ہو تو کرو، پھر بولو نا، لستن کاحد من النساء، بے مثل محمد کی بے مثل بیویاں، نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سربے چمان، نہیں ان کے رنگ کا دوسرا،
نہ تو ہے کوئی نہ کوئی ہوا، کہو اس کو گل کہے کیا بنے، کہ گلوں کا ڈھیر کہاں نہیں۔ لیکن یاد رکھنا، ان اتقیتن، یہ بھی ان ہے، تمہیں اپنی پوزیشنیں کنٹرول کرنی پڑے گی، بچ کے رہنا پڑے گا۔ بے شک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب یہ پوزیشن ہے ان خاص بیویوں کی جو ہمارے مائیں ہیں، تو ان اتقیتن سے کلام شروع ہوا، اور جب اس میں فاطمہ شامل ہو رہی تھی تو کنہ کی ضمیر کو بھی کم سے بدل دیا۔ اہتمام دیکھ، اہتمام دیکھ، اہتمام دیکھ۔ اب دیکھو دیر ہونے میں میرا قصور نہیں، ٹھیک ہے؟ اہتمام دیکھ، کلام دیکھ، اہتمام دیکھ، کہ جب شامل کرنا تھا ان کو، ایک تو پہلے تعلق میں ان نہیں، واہ 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 واہ، کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ۔ اب اس سے زیادہ بات نہیں کروں، واہ، بہت اچھی۔ بس زیادہ بات نہیں صاحب جی، کیونکہ پھر آپ مجھے کہہ دو گے کہ اتنی لمبی تقریر نہ کرنے ہیں تو آج کے بعد ملاقات نہیں صاحب جی، ہم پھر آئیں گی نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا چھٹی کیا، جب یطہرکم تطہیرا کہا نا تو بتا دیا یہ جگر ہے میرے مصطفیٰ کا، طور کلام ہی اور ہے۔ اب جس کے دل میں مرض ہے وہ اس کو بنا لے گا کہ دیکھو ان سے بھی خاص سمجھتی ہو۔ میں نے کہا میں نے نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں، میں نے نہیں کہا، میں اشارہ دے رہا ہوں، سمجھ لو۔ اور کاش تم بھی اشارہ دے کے گزر جاتے تو آج مارے نہ جاتے۔ جس کی صراحت پیر میر علی شاہ جیسی ہستی نہ کرے، مجدد گولڑوی جیسا ہمارے سر کا تاج، کیا اتنی سی بات بڑھا کے وہ نہیں کر سکتے تھے؟ جس کو جیلم کی عدالت میں بھی مرزا کے دانت کھٹے کرنے میں کوئی مشکل نہیں آئی، اتنے بڑے مارکوں میں اس سے ایک سطر اور نہیں لکھی جاتی تھی۔ جو اشیاء آرائی تم نے کی وہ اپنا متن خود کے نہیں مکمل کر گئے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے متن مکمل ہوگا ایمان ناقص ہو جائے گا۔ کیا بات، کیا بات، بہت خوب، بہت خوب۔ تو بڑوں کی باتیں بڑی، ایسے آگے بڑھنے کی مت کوشش کرو۔ اور پھر سادات سے حضور نے فرمایا ان سے آگے نہ بڑھنا، قدموا قریشا، میرے قبیلے کو آگے رکھنا، مت آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ورنہ مار کھا جاؤ گے تم۔ جہاں قلم روک لے مجدد گولڑا، واہ واہ، تاجدار ختم نبوت کے لیے 1900 میں لاہور میں پورا 1 مہینہ روک کر ختم نبوت کا پرچم بلند کرنے والا سید، جہاں قلم روک لے سمجھ لو خطرہ کے مقام شروع ہو گئے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ سمجھائی؟ تو بھائیو یہاں تو وہ تعلق ٹوٹنے والے بھی بات نہیں، کیوں؟ کوئی اور بولے گا گھنٹہ گھر کے قریب سے، قاسمی اینڈ کمپنی بول جائے، تمہیں کیا پتہ ہے؟ تو اللہ جانتا ہے۔ میں نے کہا اللہ جانتا ہے تو تبھی رسول جانتا ہے نا، کیونکہ اس جاننے والے نے ان کو بتا دیا کیا کہ یہ ان پر کبھی ایسی گھڑی نہیں آئے گی، بعد بھی ایسی گھڑی نہیں آئے۔ کیوں؟ اگر آنی ہوتی معاذ اللہ تو یہ کیوں بتا جاتے دنیا میں ہی کہ جنت میں جتنی بھی عورتیں مومنہ، ظاہر مومنہ ہی جائیں گی جنت میں، فرمایا جتنی بھی جائیں گی ان کی سید و سردار تو میری بیٹی فاطمہ ہے۔ ابھی فیصلہ ہوا نہیں کہ پہلے بتا دیا، تو وہ اور ہیں جنہیں قیامت کا انتظار ہے، ہمیں تو یہاں ہی رزلٹ معلوم ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ میرا ابو بکر تو میرا عمر یہ جنتی کہول کے سردار ہیں، تو کمپنی باغ والے کہتے ہیں کہ ان کے تو ایمان کا پتہ ہی نہیں،
میں نے کہا پتہ نہ ہوتا تو یہ سرداری جنت کی ابو بکر و عمر کو کیوں بانٹ رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ صحیح پار اتر جائیں گے. واہ واہ سبحان اللہ. سمجھ نہیں آئی؟ بے شک. جب ابھی ان کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر پہلے ان کو ٹیگ کیسے لگا دیا کہ سیدہ کو حوریال الجنہ. اور میں زیادہ بات نہیں کرتا. اگلے دن جو مناظر فوت ہوئے نا، کہ پرانے مناظر تھے اور صحیح مناظر تھے، مولانا عبدالطواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن مجھے چیک کر رہے مجھے کہیں یہ تو حدیث ہے ہی غریب، سیدہ کو حوریال الجنہ. تو میں نے کہا اس کے 6 سطریں بعد میں جو حدیث ہے وہ بھی غریب ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ میں نہیں کرتا بات. تو میں نے کہا یہ زیادہ غریب ہے. واہ سبحان اللہ. نہیں سمجھ آئی آپ؟ تو پھر مجھے کہا ٹھیک ہے، ایسے کہ گڈ کہتے، جیسے عربی والے کہتے کوئس. تو مجھے کہا گڈ. میں نے کہا وہ 6 نمبر بعد والی بھی میں نے دیکھ رکھی ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیونکہ وہ بھی حسن غریب ہے اور یہ بھی حسن غریب ہے. نہیں یہ بات چھوڑ. تو میں نے کہا جناب ٹھیک ہے، آپ کامل ہیں، ہم ہی ناقص صحیح، مگر کسی کامل کی گلی سے تو گزرے ہیں نا. کیا بات کیا بات. توجہ دوستو، کچھ سمجھ آیا شان زہرا بطول کی بات؟ ہاں. اب کیا بات کر رہے ہو؟ یہ تو جناب غیر محسوس پر اور طور پر رافتی ہو رہے ہیں. میں نے کہا جو گالی مرضی دے لو، لیکن ہاشمی قریشی کو منافق کبھی نہ کہنا. حضور فرماتے ہیں قریش میں منافق نہیں ہوتے، پکے کافر ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ٹھوکی قوم ہے. انہوں نے اگر رہنا ہے تو کسی طرف لگ کے رہنا ہے، درمیانے بن کے نہیں رہنا. کیا خوب، بہت خوب. منافق وہاں تھے ہی نہیں. یہ تاریخ پڑھ لو، قرآن پڑھ لو. ابھی شروع کروں گا تو پھر لمبا ہو جائے. ممن حولکم من الاعراب منافق من اہل المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عالم آخرون مرجعون لامر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفرقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى. کبھی آیا موقع تو پھر میں مولوی زین العابدین دا جگہ بھی پڑھا گا بیٹھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ ان آیتوں کا مصداق وہ بنتے. ٹھیک ہے، ابھی اپنی جگہ پاٹ رہا ہے، پہلے اس کی خبر لے لیں، لیکن اپنا نہیں رکھیں گے، زیادہ دیر نہیں لگے. فیصلے کی گھڑی آ گئی. اپنا وہ ہے جو محبوب کے غلاموں کا بھی غلام ہو، صحابہ کا غلام ہو، حضور کے اہل بیت کے غلام. بس بھائی دوستو بات ختم ہو گئی. معافی چاہتا ہوں اس لیے کہ یہ محبت کی بات ہے، خدا کی قسم چپ رہا نہیں جاتا. اور یہ بھی دیکھ لینا، قسم اٹھاؤں تب بھی اس میں جھوٹ نہیں ہوگا کہ کوئی پلاٹ سوچ کے نہیں آیا تھا کہ اس طرح بولوں. جو عطا ہوا حافظ ہوں جانتا تو تھا، لیکن کوئی انتخاب سوچا نہیں تھا. بہت اچھا جو عطا ہو گیا بول گیا، پیش کر دیا. بہت اچھا پیش کر دیا آپ کے سامنے. اور اس میں دلالتیں اگر آپ کو قطعی لگیں اور دل کے قریب لگیں تو پھر کم از کم سننا چھوڑ دیں. واہ 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 واہ. ہر ایک کی سننا چھوڑ دو کیونکہ رب کو یہ پسند بھی نہیں کہ جو میرے حبیب کے خاندان کے بارے میں نامناسب باتیں کریں. ان کی بات سوچنا تو دور کی بات، سننا بھی تمہاری شان نہیں ہے. بہت اچھا بہت اچھا. ابھی اس سے پہلی آیت جو ہے نا وہ بھی ہے، اس میں باقاعدہ ایمان والوں کے لیے نام کے ساتھ موجود ہے. آپ خود پڑھ لینا. 18ویں پارے سے ہی تو پڑھ رہا ہوں نا بھائی. بے شک تو آپ پڑھ لینا، کل اس کا لطف لینا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی. بے شک. تو ساری آیتیں بھی نہیں پڑھ دی، اس کے ساتھ بڑا مفہوم ہے. ابھی چاہیں تو ہم پوری رات بھی بیان کریں اس کو. ہاں اس میں بڑی بڑی باتیں ہیں، خوبصورت باتیں. اور میں آپ کو مقام بھی بتا دیا ہے. آپ اپنا کنز الایمان شریف نکالنا، بیٹھ جانا اور مزے لینا اور سمجھ آئے گی، ایسے خوشبو آئے گی آپ کو. اب آپ سے معذرت اور اجازت. اللہ تعالیٰ ان سیدوں کا سایہ برقرار رکھے اور ہم انشاءاللہ
کوئی فساد کے لیے نہیں نکلے. سادات کرام دیکھو سید صاحب بیٹھے ہیں, حبیب الحق شاہ صاحب تشریف فرمائے, یہ سید صاحب, اور ان کے نئے نئے شوق نہیں ہیں. کئی لوگوں کے نئے شوق ہوتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں صدر بننا ہے باویں چوڑیاں دی تنظیم دا بھی بنا لو. اور ان کا دادا تو 1905 میں صدر تھا پورے متحدہ ہندوستان کا. نئے شوق اور ہوتے ہیں کہ ہمیں چیئرمین ہیں اس ادارے کے بھی اس ادارے کے. میں نے کہا جی 60 اور بنا لو. کیوں کہ اتنے طالب علم ہیں آپ کے پاس, 50-60, تو ہر ایک کے نام کی ایک تنظیم بنا لو, چیئرمین آپ باڑی. کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن خدا را بدتمیزی نہ کرو ان سے جن کو اللہ نے عزتیں دی. اور ہمیں کوئی اختلاف نہیں, ٹھیک ہے, بدتمیزی کی اجازت نہیں. باقی ان کے بارے میں اور کے بارے میں 2-4 نسلوں کی تو بات نہیں ہے. یہ تو ان کے دادا کا نام سید محمد محدث کچھوچوی, یہ جو شیخ الاسلام مدنی میاں صاحب ہیں نا, اور ہاشمی میاں غازی ملت, ان کے جو والد تھے انہوں نے 1925 میں پورے ہندوستان, پتہ ہے کتنا تھا, صوبہ بہار پٹنہ سے لے کر کابل تک جو ہندوستان تھا, یہ اس ہندوستان کے صدر تھے. کون؟ ان کے دادا. تو ایک خاندانی ایک بات ہو جاتی ہے تو یہ شرف ہے نا, شرف والوں سے بندہ کیوں حسد کرے ہے. خادم تو اللہ پاک الفضل للمتقدمی, تو یہ کوئی جھگڑا نہیں ہمارا, نہ کوئی قیادت کا جھگڑا ہے نہ کچھ بھی نہیں, بلکہ جھگڑے ختم ہو جائیں. یہ جتنے سید تشریف فرمائے ہیں, یہ علماء تشریف فرمائے ہیں, یہ ہم ایک تنظیم کے لوگ نہیں ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ اور تنظیم ہے, اس کے صوبائی صدر ہے, میں دوسری تنظیم کا مرکزی ناظم اعلیٰ ہوں. کس بات نے ہمیں اکٹھا کر دیا؟ سیدہ زہرا کی شان نے غلاموں کو اکٹھا کر دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ نعرہ بنتا ہے یار, یہاں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و شان سیدہ زہرا خاتون جنت. اور سن لو, سیدہ زہرا پاک کی شان کے لئے جب ایک چھتری نیچے آپ جمع ہو جاؤ گے نا, خدا کی قسم وہ کرم والا گھرانہ ہے, ہمیشہ کے لیے ہمارے دلوں کی اور ہمارے ناموں کی یا مختلف تنظیموں کی دوریاں وہ دور کر دیں گے, اور ایسا ہمارا وہ اتحاد جو خواب بنا ہوا ہے نا, اس کی تعبیر بھی سامنے آ جائے گی کہ اے غلاموں جب ایک ہو تو وقت آنے پر تمہیں ایک ہونا پڑتا ہے, ہمیشہ ایک ہو جاؤ. مجھے لگ رہا ہے کیوں کہ کاز میں مخلص ہیں ہم لوگ, کاز میں مخلص ہیں, درد ایک ہے. تو جب درد ایک ہے تو قوم کی دوا بھی ایک بنا کے لاؤ نا سامنے. اس کے آثار مجھے نظر آ رہے ہیں. بہت اچھے, مل بیٹھے ہیں نا, بہت اچھے, تو لگا ہے کہ دوری تھی کوئی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ سیدہ کا کرم ہے, اس دروازے کا کرم ہو گیا کہ غلاموں اپنی طاقت کو ضائع مت کرو اور اکٹھے ہو جاؤ. تمہارے سامنے کوئی آئے گا ہی نہیں جب تم متحد ہو جاؤ. اللہ کے فضل و کرم سے یہ سب نیکی کے آثار ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.